کنٹری ہیں اور ایمٹ اتنا نہیں کرے. لیکن حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عوام میں، ہمارے پبلک میں شعور ہی نہیں ہے. تو کلائمیٹولوجی کو اسٹارٹ کرنے کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ انوائرمنٹل اویئرنیس پھیلائی جائے، اور وہ بھی جنرل پبلک میں. جس پبلک کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے ان تک انوائرمنٹل اویئرنیس پھیلائی جائے. اب آتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ فار ایمرجنگ انوائرمنٹلسٹ کو آرگنائز کرنے، اس کو ارینج کرنے کا مقصد کیا تھا. تو دیکھیں مارکیٹ میں آپ بہت سے کورسز دیکھیں گے، کوئی ماسٹرنگ ایس ڈی جیز کرا رہا ہوگا، کوئی انٹروڈکشن ٹو ایس ڈی جیز کرا رہا ہوگا، کوئی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ فیلوشپس پروگرامس اور ویبینارز اور سیمینارز وغیرہ منعقد ہو رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی بندے کو کلائمیٹ چینج سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اے بی سی سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہی اسے ایک ایڈوانس لیول پہ لے جائیں، نہیں، آپ نے بگننگ لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو جب اس پروگرام کو میں ڈیزائن کر رہا تھا اور میرے کولیگس میرے ساتھ تھے، تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ پبلک جسے کلائمیٹ کی اے بی سی تک کا پتہ نہیں ہے نا، یا وہ جو دوبارہ اسے ریوائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں وہ اس کو جوائن کریں. جس طرح کہ ہمارے اکثر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کے فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ وہ اسے جوائن کریں، تاکہ وہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو اور کلائمیٹ کو سمجھ سکیں، اور کلائمیٹ ہے کیا، اور کیسے ہم اسے میٹیکیٹ اڈاپٹ، فرسٹ اڈاپٹ پھر اس کے بعد میڈیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکیں. دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہوں گا جو کہ میں زیادہ تر جگہوں پہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فیلوشپ، سیمینارز، ویبینارز، ڈفرینٹ پروگرامس ہر آرگنائزیشن کراتی ہے، اور ہم بھی اور آپ بھی سب اسے اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک کیا اس پہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن تک آئے؟ کیا ہم سیمینار سے جب کبھی کوئی سیکھ کے آئے تو ہم گھر آئے تو ہم نے اسے امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کیا؟ یا ہم نے کہیں سنا کہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ہے، پلاسٹک ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، سنگل یوز پلاسٹک نہ استعمال کرو، اور ہم گھر آئے ہوں اور ہم نے کہا ہو کہ نہیں، آج سے میں چلو ختم نہیں لیکن کم کروں گا پلاسٹک ویسٹ؟ یہ کچھ کوشچنز ہیں جو ہمیں سوچنے ہیں. ان ویبینارز کو، سیمینارز کو جوائن کرنے کے بعد ہمیں وہ ہوم ورک کرنا ہے. تو میری آپ سب سے ایک ہی درخواست ہوگی کہ جو کچھ آپ یہاں سیکھیں، یا جو ایکسٹرا نالج آپ سے ہمیں ملے گی یا ہم سے آپ کو ملے گی، تو اسے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے آئیں. جب تک وہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آئے گی تب تک جو بھی سیشن ہو، جو بھی ویبینار ہو، وہ بالکل، یعنی اس کا وہ سوشل میڈیا پہ تو اس کی پکچرز لگ سکتی ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی چرچا تو ہو سکتی ہے، اس سے کلائمیٹولوجی یا فیضیاب حسن یا ہمارے ایڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نام تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے ہم لوگ ایک گرینر پلانٹ کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اب میں مزید آپ کا ٹائم لینا چاہتا نہیں ہوں. ایک بری نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہماری اسپیکر تھی ماروق ظاہر، ان کی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر پائی. وہ آخری ٹائم تک کہی تھی کہ میں دیکھوں گی، جوائن کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی ہے، خدا یعنی ہر بندے پہ ایمرجنسی لاتا ہے، کبھی آپ پہ کبھی ہم پہ آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے. لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری ایک اور اسپیکر، بہت ٹیلنٹڈ سفینہ شاہ موجود ہیں، جو کہ زولوجی فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت سی نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں، جس میں کلائمیٹ فارورڈ پاکستان، گرین کیمپس، اور اس کے علاوہ بھی ایشیا پولیٹیکو، بہت سے نام ہمارے پاس موجود ہیں جو ان سے وہ کام کرتی ہیں. تو مزید کوئی ٹائم ضائع کیے یا کچھ اور بات کرنے سے میں دعوت دوں گا کہ سفینہ شاہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنی پریزنٹیشن اسٹارٹ کریں. تھینک یو سو مچ فیضیاب. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنی زندگی میں جو ہے خوش ہوں گے. اور وداؤٹ فردر ڈیلے ہم اپنے جو پریزنٹیشن ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں. سو جس طرح فیضیاب نے کہا، تو ہم جب کلائمیٹ پہ بات کرتے ہیں تو ہر ایک خود کو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کا کہتا ہوگا، کلائمیٹ ایڈوکیٹ خود کو کہتا ہوگا. بٹ اگر ہم سرے سے بات کریں تو ہمیں پہلے کلائمیٹ کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا ہوگا. بیسکس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کلائمیٹ کیا ہے، اور پھر اس کی انوائرمنٹل، ان کی لاز جو ہے، یا پھر جو بھی ہے ایڈوانس لیول پہ. سو پہلے ہمیں جو ہے وہ سرے سے سٹارٹ لینا ہوگا. تو اس وجہ سے اس سیشن کو پہلے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ان کے بعد ہم سیشن رکھے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں ان کی سمجھ آ سکے.
تو what is like climate and what is weather، ہم ان دونوں میں جو ہے وہ پہلے ڈفرینس معلوم کریں گے کہ کیا چیز ہے، ویدر کیا ہے اور کلائمیٹ کیا ہے. سو دا کلائمیٹ از اے لانگ ٹرم پیٹرن آف ویدر ان اے پرٹیکولر ایریا، جبکہ جو ویدر ہے وہ ہے دا اسٹیٹ آف ایٹماسفیئر ایٹ اے پرٹیکولر پلیس اور ٹائم اور پلیس کے ریگارڈ سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویدر کیا ہے اور کلائمیٹ کیا ہے. سو ویدر جو ہے وہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لائک ٹائم اور پرٹیکولر پلیس کے لحاظ سے ہم اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی ویدر کیا ہوگا، جبکہ کلائمیٹ کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. کلائمیٹ از سم تھنگ that help you to decide what cloth you can buy for yourself, or what weather can help you like to decide what to wear, what clothes you can wear. So ہم اگر simply words میں کہیں کہ weather is something that you can like predict. Weather can be predicted but climate can't be predicted, and most like about 30 years are considered to like climate change کرنے کے لیے یا ہونے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس 30 ایئرس کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ کلائمیٹ چینج ہو، جبکہ ویدر کے لیے اس طرح نہیں ہوگا. اگر ہم اس کی کازز کی طرف جائیں تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفینہ. جی مارو خیر. thank you madam for you having you here. Would you like to start? Yes, sure. Yes, please. السلام علیکم. میرا نام معروق ظاہر شاہ ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چندہ اپر مومن میں پرنسپل ہوں. میں بیسکلی فرسٹ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہوں ٹرائبل ایریا سے، اور میں جو ہوں انوائرمنٹلسٹ ہوں. ہم لوگ یو ایس ایکسچینج پروگرام میں بھی ہیں، ڈیولپنگ دا نیکسٹ جنریشن آف فیمیل انوائرمنٹلسٹ. اور مجھے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یو ایس انوائٹ کیا تھا. ہم نے وہاں سے کلائمیٹ چینج، سسٹینیبلٹی، یہ سب ہم نے فیلوشپ کیا ہے فرام یونیورسٹی آف نیبراسکا اوماہا. سو آئی ول لائک دس واز انٹروڈکشن آف مائن. اور میں سفینہ کی ہی بات کو کنٹینیو کروں گی. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اور پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ واٹ از بیسکلی کلائمیٹ چینج اینڈ واٹ از ویدر. اور اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنس ہیں تو آپ کائنڈلی سفینہ کو ساتھ ساتھ کہتے جائیں، میں آپ کو آنسر بھی دوں گی انشاءاللہ. تو بیسکلی یہ جو سیشن ہے تو یہ ہمارا بالکل پرائمری لیول پر ہے، جس میں ہم آپ لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتائیں گے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ یہ بات بہت آپ سنتے ہو یا سوشل میڈیا پہ کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں. یعنی میں بالکل بیسک لینگویج میں بولوں گی کہ سب کو سمجھ جائے یہاں پہ کہ ڈیزاسٹر آ رہے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلاب آ گئے. اور یہ سب کچھ جب آتا ہے، جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس میں انہوں نے وارننگ دی ہے کہ مطلب اوور 100 سال میں جو یو ایس میں انہوں نے وارننگ دی ہے کہ سب سے زیادہ جو سنو فال ہے وہ آج کل پرسوں یعنی اس ویک میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے سنو اسٹارمز آ سکتے ہیں، یعنی ڈیزاسٹر ہوگا. جب آپ ہمارے پاکستان کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، جیسے ہی مونسون کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مونسون کی بارشیں شروع ہو رہی ہیں، ہمیں الرٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ موسم خراب ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے جان و مال کی حفاظت کریں، اپنے مال مویشی کی حفاظت کریں. تو ایسی چیزیں آپ لوگ آج کل بہت فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں. اور یہ اتنے فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں
یہ ہم لوگ اتنی فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے جو ہے نو ہاؤ نہیں ہے کہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب سے ہم لوگ اگر کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آج کل کا فینومینا نہیں ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو فینومینا ہے وہ ہم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب تھاؤزنڈز آف ایئرز جو ہے وہ پرانا فینومینا ہے، تھاؤزنڈ سے بھی بیک پہ آپ جائے تو وہ فینومینا ہے، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمین ایسی تھی، پہلے ہمارا سسٹم سولر سسٹم ایسے تھا، پہلے ہماری یونیورس ایسی تھی، ہمارے گلیکسی ایسے تھے، ہم لوگ مختلف قسم کے ہم لوگ کہتے تھے کہ مطلب ایسے ہے یا ویسے ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مطلب پہلے ایسے تھا اور ویسے تھا، لیکن ریسنٹلی تقریباً اس کے ایسے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 ایئر سے جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا ٹرم بہت فریکوینٹلی ہم لوگوں نے سننا شروع کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں تو دیکھیں تو لاسٹ 10 to 15 ایئرز میں ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو okay, I'm going to answer you that we can, if we can or not. Na? Somebody has like just asked me a question that can we stop a climate change or not? So the answer is no. No, we cannot stop climate change, ٹھیک ہے، لیکن we can like it is ہم لوگ اس کو adaptation کہتے ہیں، mitigation کہتے ہیں۔ there are different ways to control the impacts of the climate change، یعنی اگر اس کے impact let's suppose 100% ہے تو ہم different techniques سے اس کو 80% 60% پہ کر سکتے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور ویدر، لوگوں کو کلائمیٹ اور ویدر کے بیچ میں بھی ڈفرینس کا اس طرح نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ بڑے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں۔ جب ہم کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ایسے مطلب اگر آپ پچھلے 30-40 سال کے جو ویدر کے پیٹرنز ہیں اس کو جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں اینڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کلائمیٹ کہتے ہیں۔ اور جو ڈیلی بیسس پہ ہمارا جو آپ فیل کرتے ہیں، یعنی جیسے آج ٹوڈے ان پشاور اٹ واز کائنڈ آف لائک سنی ڈے اینڈ اٹ واز اے کائنڈ آف لٹل بٹ مطلب چلی بریز جو تھی وہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو دس واز دا ویدر آف ٹوڈے in Peshawar. Yesterday it was raining in Peshawar, so it was yesterday's weather. And today it was sunny weather. تو ہم لوگ جب ہر دن کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ویدر کی بات کرتے ہیں۔ You can calculate the pattern of weather، جیسے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل جو تھی وہ ہمارے یہاں پہ پشاور میں بارش ہو رہی تھی، آج ہمارا یہاں پہ سنی ڈے تھا۔ تو اس طرح جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو وہ ڈیٹا رکھتے ہیں اپنے پاس ویدر کا، تو ان کے ڈیٹا اگر آپ لیٹ سپوز پچھلے 30-40 سال کا ڈیٹا آپ لے لیں اور اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا میں جو ٹیمپریچر کا پیٹرن ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے، وہ اپورڈ جا رہا ہے یا ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے۔ تو دنیا میں اوور آل جب آپ دیکھتے ہو تو سارے ٹیمپریچر جو ہے وہ اپورڈ جا رہا ہے، یعنی گرمائش کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سب کے کوشچنس کا آنسر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کلائمیٹ اور ویدر کسے کہتے ہیں، کازز کیا ہیں، مین کازز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور میں آپ کو ایسے کازز بتاتی ہوں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو دیکھتے ہوں۔ تو ویدر جو ہے وہ ہمارا ڈے ٹو ڈے جو پیٹرن ہوتا ہے ہم اس کو ویدر کہتے ہیں، اور جو ہمارے لائک 30-40 ایئرس کا جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہو ویدر پیٹرنس کو تو اس کو ہم لوگ کلائمیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر 30-40 ایئرس بیک آپ دیکھتے ہو تو چیزیں اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے، یعنی اتنے ارریگولر پیٹرن نہیں تھا سیزن کا۔ پاکستان میں ہم لوگ بہت کہتے تھے کہ مطلب 4 سیزن ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے تھے کہ اسپرنگ ہے، سمر ہے، آٹم ہے، ونٹر ہے۔ آج کل آپ لوگ اسپرنگ کو نہیں دیکھتے ایسج، آپ لوگ آٹم کو نہیں دیکھتے، یا بس ہمارے پاس ایکسٹریم ونٹرز چل رہی ہوتی ہے اور ایکسٹریم ونٹر کے بعد ایک دم ہمارے پاس ایکسٹریم سمر شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سمر اتنے پرولونگ ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے جو آٹم کا سیزن ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، ہمارے ونٹرز کو بھی انہوں نے جو ہے کافی حد تک کیپچر کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم ہم لوگ
میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو فورکاسٹ ہوئی ہے سیزن ویدرز کی، تو اس میں جیسے یہ سردیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ایک دم ہی ہم لوگ جو ہے ہاٹ، بہت ہاٹ سے اسپرنگ کو جو ہے ہم لوگ ایکسپیرینس کریں گے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا میں اس نے تو اوور آل پوری دنیا میں بہت مطلب گرمی بھی ہے، پوری دنیا میں جو گلیشیئرس ہیں وہ بھی میلٹ ہو رہے ہیں، گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. لیکن اگر کلائمیٹ چینج کی اوور آل آپ بات کرتے ہو تو کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں، جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں، وہ جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جیسے پاکستان ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا افریقن کنٹریز ہو گئی. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ آلریڈی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں تو ان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، یا انہوں نے اپنے جو سارا میکینزم ہوتا ہے وہ اپنے بلڈنگز کو اور ان چیزوں کو وہ لوگ زیادہ تر وہ ریزیلینٹ بناتے ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ان کے جو عمارات ہیں یا ان کے جو سٹیز ہیں یا ان کے جو کنسٹرکشن ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ کسی بھی خاص قسم کے ڈسٹرکشن کے ساتھ یا کسی بھی خاص قسم کے جو ہے ڈیزاسٹر کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہے. ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈیولپنگ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم آلریڈی جو تھے پاورٹی ہٹ کنٹریز میں آتے ہیں. ہمارے جو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس پہ اوپر سے موسمی جو تبدیلی کی وجہ سے ہمارے ساری چیزوں جو آلریڈی ہم لوگ ایک ولنریبل کنڈیشنز میں تھے اس کو وہ ایگزیزبیٹ کرتے ہیں. ایگزیزبیٹ کا مطلب ہے کہ ہم لوگ آلریڈی ایک سچویشن میں تھے، ایک خراب سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تھے، اور ان حالات نے ہمیں اور بھی جو ہے مفلسی میں ڈال دیا اور ہمیں اور بھی انہوں نے ہمارے حالات خراب کر دیے. کلائمیٹ چینج جو ہے بیسکلی اس کے ڈفرینٹ کازز ہیں، جس میں ہیومن کازز بھی ہیں اور اس میں نیچرل کازز بھی ہیں. نیچرل کازز میں یعنی قدرتی کازز میں بھی کافی زیادہ کازز ہیں، جس میں یہ والکینو ایرپشن ہو گیا، جب یہ والکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں، یا جو ہے ارتھ کے آربٹس کا اس میں رول ہے یا سن کا اس میں رول ہے. لیکن زیادہ تر کلائمیٹ چینج میں جو مین رول ہے وہ ہے انسانوں کا، ہیومن بینگز کا ہے. ہیومن بینگز جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بائی نیچر ہم لوگ ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے ریسورسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اور ہمارے وانٹس جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. تو ہم لوگ اپنے وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جاتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے اپنے جو وانٹس ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے پوری دنیا کو جو ہے اس کے سسٹمز کو ہم لوگ چھیڑنے لگے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج سے صرف انسان ہی متاثر ہو رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو متاثرین ہیں اس میں انسان بھی ہے، اس میں ڈفرینٹ اسپیشیز بھی ہیں. اس میں زیادہ تر سپیشیز ایسے ہیں جو ایک خاص ویدر میں خاص موسم میں ہوتے تھے، ان کی تو بالکل نسل ہی ختم ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو اوشن میں جتنے مرین ہمارے اوشنز ہیں اس میں جتنی مرین لائف ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 70% ہمارا خوراک جو ہے وہ اوشن سے ہی آتا ہے. ہم جتنا بھی گند کرتے ہیں وہ سارا جاتا ہے اوشنز میں، اور اوشنز ہمارے ہی یہ ڈفرینٹ جو ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان ہیلدی ایکٹیویٹیز، اور ان کا جو ریزلٹ جاتا ہے وہ اوشنز میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوشن سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اگر سمندروں میں یا ہمارے جو جتنے بھی وہ رہتے ہیں جاندار جو ہیں یا ہمارے جو پلانٹس ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سارے بول تو سکتے نہیں ہیں، تو ہم لوگ ان کی کوئی آواز کو تو کم از کم شامل ہی نہیں کرتے. کیونکہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو ہم جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں یعنی ڈیولپنگ نیشنز ہیں، وہ امیر ممالک تو ہماری آواز ہی جو ہے اس کو بند کر دیتی ہیں. ہیومن بینگز جو ہیں انہوں نے کیا کیا
Everybody is asking that how can we calculate the data. You can go to like that department, what is that department called, जिनके पास ये होता है, डेटा होता है, वेदर डेटा होता है, और आप लोग इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हो. इंटरनेट पे डिफरेंट वो है साइट्स है जिस पे वेदर का डेटा पड़ा होता है, एंड यू कैन ईजिली वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक यू कैन, आप जब टाइम सीरीज डेटा लेते हो 30-40 साल का, उसको कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चल जाता है. और ओवरऑल भी आजकल तो देखें आप सबके पास एक, मैं बताती हूँ, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. आप लोग खुद देखें, आप थोड़ी सी इस पे स्टडी करते हैं, गूगल पे जाएं, आप लेट सपोज स्टडी करें तो आप लोग खुद देख लेंगे कि 30-40 साल से जो है हर मुल्क के मौसम में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है. ठीक है, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि यूके जो है वो भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करेगा, तो ये नहीं होता. मैंने आपको बताया उनके लिए भी मसले होते हैं, लेकिन वो डेवलप्ड नेशंस हैं तो वो उन मसलों को जो है उनको टैकल कर सकते हैं. होते हैं डिजास्टर, वहां पे भी आते हैं, वहां पे भी लोग मरते हैं, वहां पे भी तबाही होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में या लेट सपोज कीनिया में या इस तरह ममालिक में होता है. ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बींग्स की जो हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी वजह से क्लाइमेट चेंज को कितना नुकसान पहुंचा है. हम लोग अपने घरों में फर्नीचर बनाते हैं, हम लोग जो है बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो है ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम लोग इन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं से तो फ्यूल की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है, हमें ऑयल एंड गैस की ज़रूरत होती है. उस सब चीज़ों को, सबसे बड़ा इमिशन जो होता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो तबाही बना रही है क्लाइमेट चेंज में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कोयला, ऑयल एंड गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, इनको जब हम बर्न करते हैं तो ये तकरीबन 70% क्लाइमेट चेंज में ये कंट्रीब्यूट करते हैं. इसके बाद अगर आप देखें, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन तो बड़ी कॉमन चीज है. आप लोग हमारे पाकिस्तान में देखें तो हर दूसरा बंदा कभी जंगल में आग लगा लेते. पहले वो जंगल में वो सारे डिफॉरेस्टेशन करता है, दरख्तों को काटता है. किसी भी मुल्क में, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर मुल्क में 25% जो है उन्होंने जंगल लगाने होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 3 से 4% कोई जंगल है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी है. हमारे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ऐसे जंगलात भी नहीं है. हम जब यूएस में थे तो वहां पे हमारे होटल के सामने एक होटल बन रहा था, तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पूछा कि सर ये तो सारे लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो ये तो इतनी लकड़ी यूज कर रही, ये तो अच्छी बात नहीं है. तो उन्होंने मुझे, सर ने कहा कि आपको पता है जब यहाँ पे अगर कोई एक लकड़ी हटाता है तो ये 5 लगा लेते हैं आगे से, तो इनको कभी भी ऐसा कोई कमी चीजों की नहीं पेश आती. फिर मैंने वहां पे सोचा अगर ठीक है, यूएस जो है वो सबसे बड़ा एमिशन करता है दुनिया में, सबसे ज्यादा जो एमिशन जिसके हैं वो यूएस के हैं. यूएस जो है, इसका मिसाल ऐसे ले लें आप कि यूएस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द क्लाइमेट चेंज इन अ नेगेटिव वे. जितने भी दुनिया के क्लाइमेट चेंज का जो मसला है उसमें यूएस का बहुत बड़ा मतलब रोल वो प्ले करता है. तो सर ने, फिर मैंने सोचा कि हम लोग तो ऐसे करते हैं कि एक दरख्त हटा देते हैं और कभी हमने सोचा ही नहीं है कि उसकी जगह हमें दूसरा दरख्त भी लगाना होता है. ये सिर्फ हटाना नहीं होता बल्कि आपको दोबारा लगाने भी होते हैं इसको. फिर अगर आप देखें कि ये फास्ट फैशन जो हो गया, हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप देखिए तो इक्का दुक्का इंडस्ट्री जो है वो एनवायरनमेंट के जो हमारे लॉज होते हैं उसको वो फॉलो करते हैं. आप जिसको भी देखें, जिसको भी, तो वो आजकल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं. ये आजकल की बात ही है, ये क्लाइमेट चेंज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही शुरू है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इतने हजारों में लाखों में इंडस्ट्रीज बनी और इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस इंडस्ट्री से जो कार्बन एमिशंस होगी या इससे जो और हमारे पास ये पॉइजनस गैसेस निकलेंगे ये कहाँ पे जाएंगे. ठीक है, और होते होते उससे क्या हुआ कि उससे पूरी दुनिया, देखिए आज जब आप बात करते हैं तो ये ओजोन लेयर की बात करते हैं, दुनिया के ऊपर इन गैसेस ने बिल्कुल एक ब्लैंकेट सा बना लिया है, बिल्कुल एक ब्लैंकेट सा, जिसकी वजह से
جو جتنے بھی گیسز یہاں سے نکل رہے وہ سارے جمع ہوتے ہیں، جس میں گرین ہاؤس ایمیشنز اور سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اگر گرین ہاؤس گیس ایمیشنز نہ ہوتا تو دنیا ہمارے یہاں پہ دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتا. لیکن وہی بات کہ مطلب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اگر ہم لوگ اتنے زیادہ ایمیشنز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم جو یہ اتنا مطلب میٹ کھاتے ہیں، بیف اور یہ ڈفرینٹ کائنڈ، جتنے بھی ہم لوگ یہ ڈیری فارمنگ کرتے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ یہ جانور پالتے ہیں اور وہ ان کی فارمز ہم بڑے بڑے رکھتے ہیں، وہ جو خوراک کھاتے ہیں اس سے میتین گیس بنتا ہے، وہ اتنا بڑا کلائمیٹ چینج کا کنٹریبیوٹر ہے. کلائمیٹ چینج اس کی وجہ سے ہوتا ہے، فاسل فیولز کی وجہ سے ہوتا ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز. آپ دیکھیں انڈسٹریز ہم لوگ لگاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ اگر کوئی پشاور میں رہتے آپ جائیں، کارخانوں میں اتنے زیادہ فیکٹریز ہیں جس کا سارا گن جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ کارخانوں کے بورڈ بازار کے پاس ایک نہر ہے، اس میں وہ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ ابھی سی پیک بنا خیبر پختونخوا میں، اور یہ اس طرح اگر آپ کہیں پہ بھی جا کر دیکھیں، ہم جب راستے میں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ایک جگہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پانی بہتا ہے. وہ فیکٹریز کا جتنا بھی فیکٹریز کی جتنی بھی پولوشن ہے، لینڈ پولوشن ہو گئی، اور اس کے جتنے بھی وہ ہارمفل جو ان کا پانی ہوتا ہے ماربل کا، وہ سارا وہ جو نہر بہتا ہے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے. یہ الٹیمیٹلی مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی جائے گا عریبین سی میں، وہاں سے یہ انڈین اوشن میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے وہاں پہ یہ راستے میں ان اے سینس کہ جتنے بھی ہمارے پانی میں جتنے بھی ہمارے پاس یہ جاندار ہیں ان سب کو نقصان پہنچے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں انہی سمندروں سے مچھلیاں لاتے ہیں، خوراک کے مطلب لیٹس سپوز پرانز اور کریبس وغیرہ سب کچھ ہم لوگ لاتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں ہم لوگ بھی کھاتے ہیں. یہ مائکرو پلاسٹک وغیرہ ہم لوگ خود بھی کھاتے ہیں. یہ جو ان کا گوشت کس چیز سے بنتا ہے؟ تو انہی چیزوں سے بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا، ایسے ہے کہ یہ تو اس کے کازز ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے امپیکٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیا. امپیکٹس کیا ہے؟ امپیکٹ سب سے بڑا تو میں کہتی ہوں، ہمارے جو آپ میری بات کر لیں تو مجھے اتنی سیویئر الرجیز ہوتی ہے کہ نومبر کا مہینہ تھا اور اتنے زیادہ یہ موسم کی وجہ سے میرے جو میں بول نہیں پا رہی تھی. ایک دن میں ایسے ہوتا تھا کہ 3-4 دفعہ جو میرے وائس بریک ہونے لگا تھا، میں سانس نہیں لے پا رہی تھی. اور یہ نہیں کہ کلائمیٹ چینج کے بس یہ اثرات صرف یہاں ہی تک ہی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کی قلت ہو رہی ہے، واٹر اسکیرسٹی، ڈراؤٹس آ رہے ہیں. وہ دیکھیں جب آپ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کم ہو رہا ہے تو زمینوں میں بھی پانی کم ہوتا ہے. جب پانی زمینوں پہ کم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرٹ کا یعنی صحرا کا شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سینڈ جو ہے سینڈ سٹورمز آتے ہیں. تھوڑی سی ہوا جب لگتی ہے تو وہ ہوا میں اتنے زیادہ سینڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں. وہ جو فرٹائل زمینیں تھی، زرخیز زمینیں، وہ خراب ہو گئی ہیں، اس پہ فصل نہیں اگ رہی، جس کی وجہ سے فوڈ جو ہمارے خوراک میں کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری کم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی ان کو زیادہ جو ہے ہنگر ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے. آلریڈی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب ایک جگہ میں آپ دیکھتے ہیں تو لوگ مائگریشن کر رہے ہیں، ہم ان کو کلائمیٹ مائگرینٹس کہتے ہیں. جب ایک جگہ پہ سیلاب آتا ہے، ایک جگہ پہ کوئی ایسی آفت آتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو پھر لوگوں کو پتہ ہے، کمیونٹیز کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دم ہمارے لیے یہاں پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ. وہ جب نئی جگہ پہ جاتے ہیں obviously ان کو وہاں پہ اتنے زیادہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. اوور آل کلائمیٹ چینج از ناٹ لائک اے جینڈر فرینڈلی. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ عورتوں کو
بچیوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور عورتوں اور بچیوں کو بھی، سینئر سٹیزن کو بھی، اور وہ بچے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیونکہ جو پریزنٹ لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی اتنا سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اگر ارد گرد دیکھتے ہیں تو کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ابھی تک اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے امپیکٹس کی ہیلتھ پہ اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو بڑی سیویئر الرجیز ہوتی ہیں جو سیزنس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ایکٹیو ہوتی ہے، لوگوں کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ لنگس کی ایشو ہو گئے، اسکن کے ایشو ہو گئے، تو لوگوں کو ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ہر سال ابھی ہزاروں لوگ اپنے جو ان کا ایک خاص جو ان کے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیٹ سپوز 60 70 80 ایئرس جو ہو گئے وہ اس سے پہلے ہی ان کو موت آ جائے گی، تو ارلی ڈیتھ شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو کلائمیٹ چینج جو ہے اٹ از جسٹ لائک این ایٹم بام، ایک ڈیزاسٹر آتا ہے، ایک ڈیزاسٹر، اور وہ ہم لوگ پاکستان کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب ایک ڈیزاسٹر آتا ہے تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم ہمارے اکانومی پہ ایک بہت بڑا بام گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، حکومت کیا کرتی ہے کہ حکومت لوگوں کا خیال رکھتی ہے کہ لوگوں کے لیے وہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایک دم ان کے لیے کچھ مینجمنٹ کر لے، یا ان کے لیے کوئی ایسے ان کو حکومت کا یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیزاسٹر آنے والا ہو، اسپیشلی فلڈ جو ہوتے ہیں، تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایک دم جو ہے اپنے لوگوں کو کوئی ریلیف دے، اور وہ ان کا سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جتنا بھی کلائمیٹ چینج سے اگر کوئی کتنا بھی بڑا ڈیزاسٹر آ رہا ہے تو وہ اس کو منیمائز کر دے، اس کے امپیکٹ کو منیمائز کر دے۔ جیسے لاسٹ ٹائم جیسے ہی فلڈ کا وارننگ سٹارٹ ہو گئی تو نوشہرہ کی جو کمشنر تھی، آئی تھنک سو اسسٹنٹ کمشنر تھی اور ڈپٹی کمشنر تھی، تو وہ لوگوں کے گھر گئی اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کر دیں، کیونکہ ان گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے محفوظ مقامات پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے صرف لوگ تو نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ دیکھیں صرف میں تو نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے گھر میں میرے سینئر سٹیزن جو ہیں، میرے جو بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، گھروں میں کوئی مشینری ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم لوگوں نے اب پوری زندگی اپنے محنت لگا کر اس کو خریدی ہوتی ہے، پھر ہمارے ساتھ گھروں میں ہمارے پاس پیٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ منیمم ٹائم میں میکسیمم لوگوں کو جو ہے سیف مقامات پر لے جائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 100% ایسے پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں عورتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، اس میں مرد بھی متاثر ہوتے ہیں، اس میں سینئر سٹیزن بھی متاثر ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی متاثر ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کبھی ذکر بھی نہیں کرتے۔ ٹرانس سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو آلریڈی اتنے ولنریبل پوزیشن میں رہتے ہیں کہ جب ایسے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو ان کے لیے تو ایز سچ کوئی پالیسیز بھی نہیں ہوتی، تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ اور جو ہم اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی جانور ہوتے ہیں گھر میں، یا یہ گلی محلوں میں اسٹرے ڈاگ، اسٹرے کیٹ، اسٹرے جتنے بھی ہیں، یہ سب متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی متاثر ہوتا ہے، ایک ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، اوپر سے گورنمنٹ کے اکانومی پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ کی اکانومی پہ ایک دم کیا ہوتا ہے کہ ودن سیکنڈز، ودن منٹس جو ہے بہت بڑا بام گرتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ایک ایک دو دو دنوں میں جو ہے ان کے پاس بلینز جو ہوتے ہیں، ہم لوگ جس کو کروڑوں کی نہیں اربوں کی بات کرتے، اربوں روپے کا اکانومی کو نقصان ہوتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں, لوگ مائگریشن شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے شہر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں, اور ہماری اربن پلاننگ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہم اتنے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے جو ہمارے سٹیز ہیں اس میں بھی ایک کیوس بنا ہوا ہے. اس میں بہت زیادہ پولوشن ہے, لینڈ پولوشن ہے, نوائز پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے. اگر آپ لوگ اپنے موبائل میں آج کل دیکھتے ہیں, آپ سب کے پاس موبائلز ہیں, اگر آپ ایون صرف اپنے موبائل میں بھی دیکھیں اس چیز کو, تو ہماری جو ایئر کوالٹی ہے وہ ہمارے لیے ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلائمیٹ ہے, یہ کلائمیٹ چینج ہے. جتنا بھی آپ ارد گرد اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا 2022 میں 2022 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ذہنی مسئلے شروع ہو گئے, جسمانی مسئلے شروع ہو گئے. لوگوں کے پاس لوگوں کا جو وہ تھا, what you call that, ان کے جو سورس آف انکم تھے وہ ختم ہو گئے. جینڈر بیسڈ وائلنس بہت زیادہ ہو گیا. میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ ترکی میں جہاں پہ زلزلہ آیا اس کے بعد وہاں پہ اتنا زیادہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو گیا, کیونکہ لوگوں میں فرسٹریشن آتی ہے. جب آپ لوگوں سے ان کا روزگار لے لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتے, ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہوتے, لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے, اور جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, یا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ابھی آپ گھر میں بیٹھے رہیں. میں نے پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ لوگ جو تھے, اچھا جب میں بھی اس کو ختم کر لوں گی, اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ سب کوشچنس پوچھے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یو آل if I can, and if I don't know the answers of that particular question, so I'll do my research on that and then I'll answer you, or I'll answer your question through Safina. تو ابھی یہ سارا کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج میں بیسکلی دیکھیں ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایسے نہیں ہوتا, آپ سب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں آلریڈی بجلی جو ہے وہ ہائیڈرو ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ پانی سے بناتے ہیں. لیکن جب آپ اور ممالک میں جاتے ہیں, جیسے آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں, UAE میں جاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھو اوور آل دنیا میں 70% جتنے بھی بجلی بن رہی ہے وہ فاسل فیول سے ہی بن رہی ہے. 30% جو ہے وہ رینیوبل ہے, جیسے ہائیڈرو ہو گئی یا سولر وغیرہ. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ سیشن میں آپ کو سفینہ بتائیں گی اور نیکسٹ اسپیکر بتائیں گے, لیکن آپ لوگوں نے بھی اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے چلے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ تھوڑی سی جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج میں, اگر کلائمیٹ چینج اتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے, اور اس سے اکانومی خراب ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہے ہیں, اس سے ہمارا جو ہے خوراک کم ہو رہا ہے, اس سے جو ہے ہمیں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, تو اس سے ہماری تعلیم میں کمی آئے گی, اس سے جو ہے ہمارے فیوچر میں جو ہے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کریں گے, ہم یہ اس باتیں ساری نیکسٹ سیشن کے لیے چھوڑ دیں گے, کہ نیکسٹ سیشن میں جب آپ لوگ آئے تو تھوڑی سی آپ لوگوں میں مطلب تجسس تو ہو, آپ لوگ بھی تھوڑا سرچ کریں. لیکن جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تو ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہم لوگ تھرو ایڈیپٹیشن کا مطلب ہے کہ دیر از کلائمیٹ چینج, سو یو ہیو ٹو لائک ڈو سم تھنگ in such a way that you have to adapt that climate change. مطلب آپ کوئی ایسے طریقے نکالتے ہو جس سے آپ لوگ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈیپٹیشن کرتے ہو, اس کو اڈیپٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اڈیپٹ جب آپ کرتے ہو تو آپ اس کو منیمائز کرتے ہو, اس کے امپیکٹس کو. اینڈ دوسرا اس کا ہے میٹیگیشن. میٹیگیشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے طریقے, ہم لوگ ایسے ویز نکالتے ہیں جس سے ہم لوگ اس کے امپیکٹس کو کم کرتے ہیں, اوور آل ہم اس کے امپیکٹس کو کم کرتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. Now we will come to the question answers session. So the platform is now open. Ma'am, before
میں آپ نے جو لنک شیئر کیا تھا اس کا جو آپ نے ویڈیو کا کہا تھا وہ اگر آپ کہیں تو دکھائے تو. جی جی یہ اب سفینہ یا وہ فیضیاب جو ہے وہ ویڈیو کو پلے کر لیں گے. ٹھیک ہے میں پلے کرتا ہوں. ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ پلے کر دیں ان کے ساتھ شیئر کریں. کائنڈلی سفینہ کائنڈلی ان کے مائکس آپ اوپن کر لیں پلیز. فیضیاب آپ ان کے مائکس اوپن کر لیں. لیٹ دیم آسک دا کوشچنس. Hello, those who have questions, they can unmute themselves. The mics are open. Any one of you want to ask me any kind of question, you can like open your mic and you people can ask me question. چې څوک څه سوال کوي مایک آن کې مېم نه تاسو کوي. او په پښتو کې هم تاسو کولای شئ. پښتو کې اردو کې چې څنګه تاسو ته اسانه کنه هغه رنګ سوال تاسو کوي نو کولای شئ رانه. ٹھیک ده. میم آئی گیس کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے. نہیں کوشچنز اتنے زیادہ آ رہے اور وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ میرے اسکرین سے وہ جا رہے نا تو میں پڑھ کے سناتا جاتا ہوں اگر آپ کہیں. ٹھیک ہے جی 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 کریں آپ. میرا کوشچن ہے فیضیاب بھائی سے. جی جی میم میرا کوشچن ہے کہ جو آج کل ہم سموگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا یہ سموگ جی 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 اگر یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے تو کیسے ہے کیا مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ جو اسموک آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک مطلب آپ اس کو وہ بھی کہہ سکتے بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کا ورڈ جو ہے نا وہ بڑا مایوس کن ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں یوز کرتے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ایک انڈیا اور ایک چائنا. ہم لوگوں کو جو ہے دونوں سے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایمیشنز جو ہیں وہ ایز اے گفٹ ملتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے ایمیٹرز جو ہیں دنیا میں اس میں اچھا اوکے وی ول شیئر obviously they are going to share the snaps. تو اچھا ہمارے پاس چائنا ہے that is one of the very biggest emitter of these emissions اور same is India. ہمارے پاس یو ایس ہے رشیا ہے چائنا بھی ہے اور وہ بھی ہے انڈیا بھی ہے. اچھا ابھی ہوا کوپ 29. کوپ 29 کوپ کا مطلب ہے کانفرنس آف آل پارٹیز. کانفرنس آف آل پارٹیز یوں ہوتا ہے کہ مطلب دنیا کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے کلائمیٹ چینج کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہوتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر اس میں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کی سلوشنز کو نکالے. ریسنٹلی ہوا باکو میں آذربائیجان میں جس میں چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کنٹریبیوٹ تو کروں گا آپ لوگوں کو گرین فنڈ میں لیکن ایز سچ چائنا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ایمیشنز کم کروں گا. تو یہاں سے یہ ایمیشنز کر رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں کہ انڈیا والے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی فصلوں کو ایک فصل ختم ہوتا ہے تو اس کو وہ دوسرے فصل کو زمین تیار کرنے کے لیے وہ اس پہ وہ آگ سی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ جب آگ لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہ لاہور وغیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے پنجاب کے سائڈ پہ. پھر اوپر سے پنجاب میں انڈسٹریز بھی لگی ہوئی ہیں کافی زیادہ. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب
پنجاب جو ہے وہ ایک انڈسٹریل پروونس ہے ہمارا. وہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اسموک بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج کے پہلے ہمارے پاس فوگ کا ورڈ تھا اور اسموک کا ورڈ تھا. کلائمیٹ چینج کی ڈکشنری کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نئی ڈکشنری آئی ہے جس کی وجہ سے نئے ورڈ بھی ہے. تو یہ اسموک ہو گیا. اسموک اتنا انتہائی خطرناک چیز ہے کہ اسموک آپ کے لنگس کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کے اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے. ایون اسموک کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنتے تو اسموک از ناٹ سم تھنگ لائک اٹ از ناٹ ہیومن فرینڈلی تھنگ اور لیونگ آرگینزم فرینڈلی تھنگ. اسموک کی یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی فصل جلاتے ہیں اور اس کے بعد فصلوں کی بات جو ہے یہ ہماری انڈسٹریز ہیں یہ لوگ بھی فصل جلاتے ہیں کہ نیکسٹ وہ فصل کے لیے زمینوں کو تیار کر سکے. آلریڈی پولوشن بھی ہے آپ کو پتا ہے, آلریڈی انڈسٹریز بھی ہے, لینڈ پولوشن بھی ہے, ایئر پولوشن بھی ہے, سب مل کر اس کو اسموک بنا دیتے ہیں. جی میم, میرا ایک اور کوشچن ہے کہ جیسا کہ دنیا میں پیس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی بھی ملک نیوکلیر پروگرام اپنا اس پہ کام کرتا ہے تو یو ایس اے اور مختلف طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ٹریٹیز ہیں ان کے ذریعے اس کنٹری پہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ملک کاربن ایمیشن کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہوتا ہے. تو اگر جیسے کہ چائنا بہت زیادہ کوئل یوز کر رہا ہے تو اس پر چائنا پہ کوئی سینکشنز نہیں لگ سکتی, اس پہ پابندیاں نہیں لگ سکتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ میں نے بتایا میں تو کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہوں نا. تو ایکٹیوسٹ ہمیشہ کہتے کہ وی آر پیئنگ دا پرائس آف لیونگ ان دس ورلڈ. ہم یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ چیزوں کو ڈفرینٹ وہ اسفیئرز میں دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی کہا نا کہ یو این جو ہے وہ سینکشنز لگاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو این سینکشنز لگاتا ہے؟ یو این پابندیاں لگاتا ہے چلو وہ ایران پہ لگائے گا, وہ پاکستان پہ لگاتا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اتنا بڑا کیوس ہے, یو این کے جو ہے ہمارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بار بار جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کو وارننگ دیتے ہیں دیٹ آپ لوگ جو ہے ہیومن لاس کو وائلیٹ کر رہے ہو, اس کو ایسے مت کرو ویسے مت کرو, لیکن روک تو نہیں پا رہے ان کو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر ہمارے جو یہ سارے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ اس میں ایگریمنٹس ہے جیسے پیرس ایگریمنٹ ہو گیا یا یہ کیوٹو ایگریمنٹس, ہمارے پاس ایگریمنٹس ہوئے جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سے زیادہ ایمیشنز ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس کے باوجود بھی چائنا بھی جو ہے وہ ایمیشنز کرتا میم ہے, یو ایس بھی ایمیشنز کرتا ہے, ایکسکیوز می انڈیا بھی میم, کرتا ہے. جی جی ایکسکیوز می جی جی میم, اس بار جو COP29 ہوا تھا نا تو اس میں بھی ڈفرینٹ ڈیلیگیٹس فرام کنٹریز نے جوائن کیے تھا. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اسپیشلی جو چائنا اور یو ایس والے تھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس بار اپنی کاربن ایمیشن کو انشاءاللہ کم کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ایسی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اثر انداز ہوئی ہیں تو ان کو ہم لوگ کلائمیٹ فائنینس بھی پرووائڈ کریں گے. تو اگر ہم دیکھا جائے نا کہ جو کنٹریبیوٹر ہے کلائمیٹ چینج کا تو وہ ساتھ ساتھ فنڈنگ بھی کر رہا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلس پوائنٹ ہے. نہیں, آپ کو پتہ ہے میں اس کو ایسے نہیں دے رہی. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے, ہماری کمیونٹی میں 50 گھر ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, 50 گھر میں سے ہے میں سب سے امیر گھرانے کی ہوں ٹھیک ہے. میں آتی ہوں آپ کے گھر پہ, میں put fire on your house, like I set fire on your house نا ٹھیک ہے, میں آپ کے گھر کو جلاتی ہوں ٹھیک ہے. پھر آپ جب روتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایسے کہ نہیں ڈونٹ آپ مت روئے, ڈونٹ کرائی ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دس تھنگ نا. تو آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ آپ کو میں کیا لگتی ہوں, یعنی میں اچھی ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ مجھے بتائیں میں اچھی ہوں؟ جی آپ نہیں, بہت اچھی ہیں آپ نہیں ماشاء اللہ. اچھی ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کے گھر کو جلایا ٹھیک ہے, اور پھر میں آپ کے آ کر آپ کو کہتی ہوں کہ خیر ہے تم میں آپ کو جو ہے اس میں سے 20,000 ٹھیک پاؤنڈ دیتی میم, ہوں. میں نے آپ آپ کے کی بات صحیح ہے, 50,000 میم آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مگر دوسرے کنٹریز کو بھی تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, صرف انہوں نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا.
نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کبھی یو ایس جائیں نا تو آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ایمیشنز کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے 1.3 بلین ڈالر کا انہوں نے کہا، 1.3 ٹریلین ڈالر کا انہوں نے کہا تھا. انہوں نے 300 بلین ڈالر دیے. ہم خیرات نہیں مانگتے ان سے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو خراب کیا ہے اس کو یہ لوگ آ کر ٹھیک کرے. ہمیں کچھ بھی نہ دے، بس جو انہوں نے خراب کیا اس کو یہ ٹھیک کرے. یہ خود جو ہے ان کی اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے تو آلریڈی جو ہے ہم لوگ جو جتنے بھی ساؤتھ کے ممالک ہیں، ایک تو ہم ایکویٹر کے قریب ہے تو ہمیں تو ان چیزوں سے متاثر ہونا ہوتا ہے. دوسرے پاورٹی یہاں پہ ہے، پاورٹی یہاں پہ ہے، ایجوکیشن یہاں پہ نہیں ہے، جینڈر ایکوالٹی یہاں پہ نہیں ہے. مطلب جو ہے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ارسپیکٹو آف دیئر جینڈرز ان کو ایک طرح کا مطلب ہم لوگوں کو سیلریز ٹیچر دینی بات چاہیے. سنیں، وہ ٹھیک بھی سب تو ہم نہیں کرنا ہے نا اس کو، اور تو کوئی بھی باہر فارن کنٹری کے آ کے اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی نا، دیکھیں اگر میں آپ کو ایک بات اپنے مائنڈ سے نکال لیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات اپنے مائنڈ سے نکال لیں. جب وہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں نا تو اس کو ایسے مت سوچے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی نیکی کرتے. نہیں، انہوں نے آ کر ہمارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں سے ابھی تھوڑا بہت آپ خود ہی تو دیکھیں نا، چائنا نے کیا کیا کورونا وائرس کے ٹائم. میں آپ کو ایگزامپلز اس لیے دیتی ہوں اور میں آپ کو بڑے بیسک ایگزامپلز اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں، کیونکہ میرے بینگ ایکٹیوسٹ میرا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا چیزوں کو بڑا ایک ڈائمینشن میں سوچتے ہیں. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں نا، چائنا نے کیا کیا کورونا وائرس آئی ڈونٹ نو لیب میں بنا، جیسے بنا، جس طرح تھا، لیکن متاثر تو پوری دنیا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ کلائمیٹ چینج ان کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا کی اتنے زیادہ انڈسٹریز ہے، انڈیا اتنی زیادہ پروڈکشن کرتا ہے، یو ایس اتنی زیادہ پروڈکشن کرتا ہے، ان کی اتنی زیادہ کنزمپشن ہے، اتنی زیادہ پروڈکشن ہے، جس کی وجہ سے چائنا کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہے. آپ خود سوچیں، ہم لوگ کہتے یہ چیز چائنا سے بند کرائیے، چائنا دے ہیو لائک ملینز اینڈ ملینز آف انڈسٹریز اینڈ الٹیمیٹلی جتنے بھی غریب ممالک ہیں وہ پہلے سے غریبی سے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے جو ہے آپ پاکستان میں دیکھیں، ہم لوگ غریبی سے لڑ رہے ہیں، ہم لوگ ایکسٹریمزم سے لڑ رہے ہیں. تو ٹیچر مین چیز تو اس میں کرپشن آ جاتی ہے نا، تو کرپشن ہماری عوام ہی کرتی ہے نا، تو وہ بھی تو اسی کنٹری کی ہے نا. یہ ساری چیزیں ایک چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نا ہاں کیونکہ میرا تعلق دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہے نا، تو ہم لوگ اور ایجوکیشن سیکٹر سے بھی ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب ابھی سوچتے ہیں نا معاشرے کے بارے میں، صرف کرپشن نہیں ہوتی ایک ملک میں کہ کرپشن کی وجہ سے. پاکستان بڑا یونیک ملک ہے، پاکستان کے مسئلے بڑے یونیک ہیں، پاکستان کے بڑے یونیک مسئلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کے ان ہیلو مسئلوں میڈم. کی وجہ سے اس کا کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بھی بڑا یونیک ہے. تو اگر کوئی مجھے جو ہے نا 200 تو خیر نہیں دیتے پاکستان کو، انہوں نے کہا کہ 300 بلین ہم ان سب میں تقسیم کریں گے. تو اگر کوئی مجھے 50 بلین ڈالر دیتے تو میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہا کر میرا پورا ملک ہی انہوں نے تباہ کر دیا نا، تو کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے میرے لیے. Hello اچھا madam. اس Can you طرح hear کریں me? نا، پلیز کائنڈلی I have a جس نے question. بات کرنی ہو نا وہ پہلے ہینڈ ریز کرے، اس کے بعد ہم اس کو پھر انمیوٹ کر لیں گے، کیونکہ اس طرح ایک ڈسپلن بنا رہے گا. سو کائنڈلی محمد یوسف بھائی آپ Yes, پروسیڈ کریں. I have a question. یس شور. میڈم ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نہیں، پہلے سے حکومت مطلب سٹیپ اٹھا رہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، کوششیں کر رہے اپنا وہ جو ہے وہ کر رہے، لیکن ہمارے جو نارمل ایک ہیومن ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کلائمیٹ چینج کے اوپر کہ وہ مطلب اپنا وہ ہے وہ جاری رکھے؟ اچھا میں تو کہتی ہوں نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بینگ پہلے ایک سٹیزن آف پاکستان نا، مجھے تو پہلے یہ گن نہیں گرانا چاہیے. جو میں نے آپ میرے گلی میں آئے، ہر بندے نے اتنا گن گرایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گن کہاں پہ جائے گا؟ ہم لوگ آپ ابھی اس میں سے کسی نے کوشچن پوچھا کہ میڈم اٹ از دا الٹیمیٹ سولوشن ٹو پلانٹ مور ٹریز. نو، اٹ از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن بٹ اٹ از ون آف دا سولوشن. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میں لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا اتنا کم رول ہے، لیس دین 1%. ٹھیک ہے؟ اور پاکستان 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، 5ویں نمبر پہ.
تو ہمارا بینگ، اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از کلائمیٹ چینج، واٹ از ویدر، ٹھیک ہے. پھر ہمیں جو ہے اپنی کنزمپشن کو تھوڑا کم کرنی چاہیے. ہمیں اپنی جو بلڈنگز ہے اس کو ہم لوگوں نے ریزیلینٹ بنانے ہیں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں گند نہیں، کہ پلاسٹک جو ہے نا، پلاسٹک ایک بہت، آپ کو پتہ ہے پلاسٹک جس نے بنائی تھی اس نے پلاسٹک اس لیے نہیں بنائی تھی کہ پلاسٹک ختم ہو جائے. پلاسٹک بنائی اسی لیے تھی کہ پلاسٹک کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیمپر جو بچے کا بنتا ہے، ایک پیمپر وہ 500 سال میں وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو آپ خود سوچے دیکھیں، ہمیں سسٹینیبلٹی کے سائڈ پہ جانا ہے، ہمیں رینیویبل انرجی کے سائڈ پہ جانا ہے، ہمیں گند نہیں کرنا. آپ لوگ اتنا تو کم از کم افورڈ کر سکتے کہ آپ لوگ پلانٹس لگائیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ اگر سولر پینلز افورڈ کر سکتے سولر پینلز لگائیں. پانی جو ہے نا، دیکھیں پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا قدرت ہے. آپ پانی کو جو ہے بڑے وائزلی جو ہے آپ اس کو یوٹیلائز کیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس پہ آپ کنٹریبیوشن شروع کر دیں تو ایٹ لیسٹ اگر آپ اتنے بڑے کنٹریبیوشن نہیں کرتے مطلب نیشنل لیول پہ، لیکن ریجنل لیول پہ تو آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہو، اور اسی طرح ریجنز اکٹھے ہو کر نیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جب کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جائیں، یا اتنا آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا ایز اے نیشن اتنی زیادہ مطلب ہیومن بینگ جو ہے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں یہ کتنی سردی ہے دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اتنی سردی میں جدھر ہم لوگوں نے سویٹر ساک سب کچھ پہنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہمارے گلیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گلی میں جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہوتی رہنے کے لیے، یا جو جانور ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اینٹیں مار رہے ہوتے ہیں. ہم اگر یہ ہمارے گھروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں. کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے چھوٹا سا گھر کے باہر کوئی چھوٹی سی پرانی رضائی رکھ لیں اور ان کے پاس ہم تھوڑا سا کچھ کھانا جو ہمارے گھروں میں سے بچ جائے وہ کھانا رکھ دیں. دیکھیں کسی بھی، یاد رکھیں ایک قوم، وہ قوم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی اپنے مسئلوں سے جب تک اس قوم میں قوم پرستی نہ ہو. تو قوم پرستی بہت بڑی ضروری بات ہے. آپ لوگوں کو یہ سب مسئلوں سے نکلنے کے لیے جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکل اسی طرح ہوگا کہ آہستہ آپ اپنے اندر جو ہے ایک ضمیر پیدا کرو، اپنے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرو اور چھوٹے چھوٹے ایکشنز لو. یہ نہیں کہ مطلب آپ کہو کہ آج رات کو ہی میں جو ہے پوری دنیا کا نظام بدلوں گا، نہیں، چھوٹے چھوٹے ایکشنز لو. اور جب میں نے ایکٹیویزم شروع کی تھی 2022 میں، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی میں کرتی تھی، لیکن جو میں نے فارملی سٹارٹ کی کلائمیٹ چینج ایکٹیویزم کی بات کروں، اس سے پہلے میں ہیومن ایکٹیویزم کرتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے میں چھوٹے چھوٹے قدم میں نے شروع کیا تو آج میں یہاں پہ پہنچوں. تو یہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرے، درخت لگائیں، گھروں میں جو ہے کوشش کرے گا اگر ضرورت نہیں ہے تو گیس مت لگائے، بجلی کے استعمال کم کرے، سولر پینلز لگائے، پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرے. کوشش کریں کہ گھروں میں آپ لوگوں کے پاس اتنا کپڑا ہوتا ہے اس سے بیگز بنائیں، پلاسٹک کو کم یوز کریں. آپ کے پاس باٹلز ہوتی ہیں اپنے باٹلز کو یوز کریں تو اس سے کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. میم ہم مزید 3 کوشچن لیں گے تو تہا امین صاحب نے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو کائنڈلی اب میوٹ کر لیں اپنے آپ. السلام علیکم میم، میرا نام طاہر امین ہے فرام فیصل آباد. میں والنٹیئر ہوں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، پلس جو ہے ہم لوگ جو ہے ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں. میم اس کے اندر میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پروڈکٹس، ہم یہاں سے اس کو کپڑا اگر ایکسپورٹ کر رہا ہوں میں ایز اے ایکسپورٹر، تو اس کو جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہمیں شاپر کے اندر پیک کر کے آپ نے پروڈکٹ دینا ہے. تو میم وہ تو اس کے اندر بالکل کنٹریبیوشن نہیں کر رہا. اگر وہ 50 بلین ہم سے مانگ رہے ہیں تو وہ 50 بلین تو ہم لوگوں کو اس کے جو ہمارا جو ہے وہ شاپر کا جو پلاسٹک کا پروڈکٹ ہے ہم سے یہ بائی کر رہا ہے. سیکنڈلی میم جو میرا اس کے اندر کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو تو پتہ ہے کہ ایز اے جو ہے ایکٹیوسٹ جو ہے اگر آپ کام کر رہی ہیں، امریکہ تو ہماری ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ آ رہا ہے تو بہت کم ہیلپ کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے کون سی ایسی پالیسیز بنائی ہیں تھرو وچ کہ ہم کلائمیٹ چینج کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ تھرڈلی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ آ کے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر بھی رہے ہیں تو ایز اے بینگ اے پاکستانی ہم نے آج تک جو ہمارے یہ منتخب ہوتے ہیں ایم پی اے ایم این ایس، کبھی ہم نے انہیں جا کے کمپلین کیا کہ آپ ہماری جو ہے جا کے اسمبلی کے اندر اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ تھرڈلی یونائٹیڈ نیشنز کے اندر جب سے میں والنٹیئر کام کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے ٹاسک میں والنٹیئر کام کیا ہے، تو انہوں آج تک میں نے کبھی بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر تو ان کا کوئی بھی ٹاسک نہیں دیکھا. آپ اس کے اوپر پلیز الیبوریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ اچھا، اتنے زیادہ کوشچن ایک کوشچن میں پوچھے تو ایک ایک کر کے پوچھتے نا، میں آپ کو سارا کے وہ دیتی. میری بات سنیں، جب وہ آپ سے پلاسٹک مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو مت بھیجیں نا ان کے پاس پلاسٹک. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ یو ایس جاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کو یو ایس کا اندازہ ہوگا. یو ایس جو ہے، میں نے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے وہ بتایا ہے کہ وہ، میں نے یہ صرف نہیں کہا کہ یو ایس کنٹریبیوٹ کرتا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ رشیا بھی کرے، چائنا بھی کرے، انڈیا بھی کرے. میں تو آپ کو بڑے بڑے کنٹریبیوٹرز کے نام بتا رہی تھی، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ جب یو ایس جاؤ نا تو آپ ادھر اتنی زیادہ کنزمپشن دیکھتے ہو، اور یہ صرف کپڑے کی بات میں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. آپ ادھر جاؤ، وہاں پہ لوگ اتنے زیادہ اس کو آپ کیا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. اس فاسٹ فوڈ کے لیے آپ خود سوچو کہ وہ بہت بڑی فارمنگ کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی فارمنگ کرتے ہیں، وہ بہت بڑی فارمنگ کرتے ہیں. وہ فارمز میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو وہاں پہ اگر لیٹ سپوز جو بھی ہے، لیٹ سپوز پگ ہے، کاؤ ہے، جو بھی وہ لوگ رکھتے ہیں اس کے لیے، تو وہ لوگ جب وہ گھاس کھاتے ہیں اس سے میتھین گیس نہیں بنتا. میتھین گیس بنتا ہے نا اس سے. اور وہ لوگ جو یہ فاسٹ فیشن کہ وہ صرف پاکستان سے تو کپڑا نہیں منگواتا، وہ تو اپنا بھی اتنا زیادہ کپڑا بناتے ہیں وہ لوگ. کیا وہ ان کے لوگ جو فاسٹ فیشن کرتے ہیں، چیزوں کو پہن کر گرانا اور یوٹیلائز کرنا، میں نے تو آپ کو کہا کہ وہ اوور کنزمپشن، اوور پروڈکشن کرتے ہیں. ایک بات یو ایس کی. دوسری بات آپ نے کہا کہ ایم این اے صاحب جو میں نے ایم پی اے صاحب کی، بالکل درست آپ نے کہا. جب تک پاکستان اپنے کلائمیٹ چینج کے ایشو کو اتنا ہی سنگین نہیں لے گا جتنا وہ سنگین ہے، تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ جو ہے نا، وہ ایک دو بندوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور اس سے جو ہے ایک دو لوگ نہیں متاثر ہوتے، اس سے سب لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک بندہ امیر ہو، وہ گرمی سے اتنا متاثر نہ ہوتا ہو تو وہ کیا کرے، وہ غریب کے لیے بات ہی نہ کرے. تو بالکل ہمارے منسٹر صاحب کو، ہمارے منسٹرز کو، ہمارے ایم پی اے صاحب کو، ایم این اے صاحب کو، ان کو اتنا ہی اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو کنسرن لوگ ہیں، جو کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ ایز اے اسٹیک ہولڈر لے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا پوچھا کہ وہ جو فنڈ یہاں پہ لاتے ہیں تو اس کو لگانا، فنڈ کو لانا اور لگانا تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ فنڈ کو اگر ہم لوگ صحیح طریقوں سے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہی بات، پھر تو پاکستان کے مسئلے ہی نہ ہونا، ٹھیک ہے. پاکستان تو چلتے ہی سارے فنڈز پہ ہے. اور آپ نے کیا کہا کہ ایز اے یو این والنٹیئر you have never seen them talking about the climate change. No, they talk about the climate change. UN always talk about the climate change. They talk about like different things because they have different agendas. But the thing is that I have already said this thing, that there are so many things. See, if I will not take care of my house, nobody is going to come and save my house. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم لوگ خود پاکستان کا خود ہم لوگ ذمہ نہیں لیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو کیا لوگ کون آئے گا اس کا خیال رکھنے کے لیے. آپ کائنڈلی اس میں اگر کوئی اور کوشچن آپ کا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو ریپیٹ کریں، میں اس کا جواب دیتی ہوں آپ کو. میں مروج، آپ کائنڈلی مائک انمیوٹ کر لیں اور اپنا کوشچن پوچھ سکتی ہیں. اچھا، میرے خیال سے میں مروج جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. عباس یعقوب، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو. Am I audible or not? یس. اچھا، السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی یونیورسٹی لیول کے ہیں،
مطلب یہ چیز سب کو ہی پتہ ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے، کس طرح سے ہم ڈیلی لائف میں مطلب واٹر کنزرویشن یا پلانٹ لگا کر یہ چیز کر سکتے ہیں، کس طرح سے مطلب ہمیں اویئرنیس پھر بھی ہے تھوڑی بہت۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو گراؤنڈ لیول ہے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، ان کو کس طرح سے اویئر کیا جائے؟ مطلب جن کا بیسک مسئلہ، مطلب ان کو کلائمیٹ چینج کیا، ان کے بیسک جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ان کا بیسک مسئلہ ہے، ان تک یہ اویئرنیس کس طرح لائی جا سکے؟ ہاں عروج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ عروج میرا تعلق قبائلی علاقوں سے نا، جن کو آپ لوگ فاٹا کہتے ہو، ٹرائبل ایریاز کہتے ہو، بالکل یہ آپ نے صحیح کہا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا، دیکھیں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا پتہ ہوگا، اس میں پہلا گول جو ہے وہ پاورٹی کا ہے، اور 13 نمبر کلائمیٹ چینج کا ہے۔ وہ اس کی ترتیب ہی ایسے ہے کہ جب تک غریبی نہیں ختم ہوتی نا، غربت کہتے پاورٹی از دا روٹ کاز آف آل پرابلمس، یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھیں یہ تو ایز اے اسٹیٹ جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایز اے ہیومن بینگ ہمارے کچھ ڈیوٹیز ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور کچھ ہمارے لیے بھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹیٹ کی بھی کوئی ڈیوٹیز ہوتی ہے۔ دیکھیں پاورٹی کو ختم میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو ریئلسٹک بات بتاتی ہوں، کیونکہ میں آئیڈیالسٹک باتیں نہیں بتاتی، میں بہت ریئلسٹک باتیں بتاتی ہوں جو ہوتا ہے معاشرے میں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی ایسے لوگ جو ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی غریبی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹائم کھانے کے لیے رزق نہیں ہوتا، تو اگر آپ ان سے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے تو وہ نہیں انٹرسٹڈ اس چیز میں۔ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کریں، ٹھیک ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے۔ اسٹیٹ از دا، ہم جب کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ از آر مدر اینڈ فادر، تو یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ نے کس طرح جو ہے ہمارے مسئلے کو وہ ختم کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ اپنے طرف سے تو اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا بہت ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، ایک چیز دوسری چیز، بٹ اوور آل میں پاکستان کی پاورٹی نہیں ختم کر سکتی۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اتنی اسٹرانگ پالیسیز بنائے کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ 100% پاورٹی نہیں بھی ختم کر سکتا، ختم کرے نا 80%۔ اچھا جب اسٹیٹ ختم کرے گا تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک مارکیٹ میں جب آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہو نا، اینڈ یو آر دا بزنس اونر آف دیٹ پروڈکٹ اینڈ یو آر دا انویسٹر، تو آپ کبھی بھی وہ چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں سے وہ پرابلم نہیں ختم کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ اس پرابلم کو ختم کر دیتے ہو تو آپ کی تو پروڈکٹ جو آپ کی پروڈکٹ سیلنگ ختم ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، سمجھ آ یس، رہی ہے؟ So یس there are یس، so many problems like there are so many problems جس کے جو ہے وہ روٹ کاز جو ہے نا، اور ان کا جو there are so many problems جس کا جو سلوشن جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بزنس مین اور انویسٹرز نہیں چاہتے کہ وہ پرابلمس کے ان پرابلمس کی سلوشن ہو، بیکاز دین they are not going to able to sell their products and their products are in different forms. These are not the small products, these are the very big products which are visible and invisible. سمجھ آ گئی؟ میم لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں، زین اور یعقوب نے آلریڈی کوشچن کر لیا، تو عباس یعقوب اگر آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں کائنڈلی انمیوٹ کریں، کیونکہ وی آر گوئنگ شارٹ آف ٹائم۔ میم میرا کوشچن ہے کہ یہاں پر میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہاں پر اگر کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہو؟ میں فیصل آباد جھنگ روڈ بھی والا سے اچھا فیصل آباد، اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ لوگ جدھر ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، ٹھیک ہے۔ میم میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے علاقے میں بہت سی کچھ فیکٹریز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر رہی، فلٹرز کو یوز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایئر پولیوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس فیکٹری کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں کی فضا کا ماحول ہی کچھ الگ طرح کا ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ہے کہ میں ان کے لیے کوئی کمپلین کر سکتا ہوں کہ نہیں، اس کے وجہ سے کوئی کمپلین کا کیوں میٹر نہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، دیکھو آپ لوگ ہمیشہ کام کرو، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کام کرو لیکن یہ بھی دیکھو
میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کام کرو لیکن یہ بھی دیکھو کہ کسی کے ہمارا پاکستان جو ہے نا، یہ جو ہم لوگ بڑے بڑے رولز اور لاس کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں ان پاکستان. سو سم ہاؤ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ سکسیزفل جسٹ بیکاز وی ایز اے بینگ اے پاکستانی وٹ آئی ہیو نوٹس دیٹ وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈز آف ایشوز. ابھی اگر آپ کسی کو یو کے میں جائیں اور ایک انگلش وومن کو کہیں، اس کو میں کہوں کہ یو نو کہ میں کہاں پہ نوکری کرتی ہوں، میں اس جگہ پہ نوکری کرتی ہوں جہاں پہ مارکیٹ میں کوئی عورت نہیں ہوتی، مومن ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. سو اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک عورت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہو تو ہم ان کے رولس کو نہیں اپلائی کر سکتے یہاں پہ 70-80% ٹائمز، کیونکہ ہم لوگ دوسرے اسٹیٹ ہے، ہمارا نیشن ڈفرینٹ ہے، ہمارے ایشوز ڈفرینٹ ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ جب بھی کام کیا کریں نا کام، تو کسی کے رزق کو مت بند کیا کریں، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، آپ انسٹیڈ آف کمپلین جو ہے نا، آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ جا کر اپنے ہی اگر آپ لوگوں کے جو علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب ہیں، تو اگر وہ اپروچیبل ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بڑے اپروچیبل منسٹرز ہیں اور ایم پی ایز ہیں. اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور اپنے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جو پی ایز ہوتے ہیں، پی اے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے مل لیتے ہیں. تو آپ جاؤ اپنے ہی علاقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بات کرو اور اس کو یہ کہو کہ سر یہ جو فیکٹریز لگی ہیں تو کائنڈلی ان میں سے جو ہے یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہو گئی یا ان کے لیے کوئی ایسے خاص ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلے بن رہے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلے جاؤ گے اور ان کے ساتھ لڑو گے یا ان کے پہ شکایت کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو فیکٹریز والے ہوتے ہیں ان کا پورا یونین ہوتا ہے اور یہ پورے ایک مافیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو ریٹرن میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ نے ایسے اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو کرنا ہے جو آپ کی طرح ہی ہوں، جن کی کوئی آواز ہو، اور آپ جائیں اور ان کو اس طریقے سے آپ نے بات کرنے. ٹھیک ہے جی میم، اگر دیکھا جائے کمپلین کرنے کے بعد کا بھی اگر میکانزم دیکھا جائے پاکستان کا انوائرمنٹ پروٹیکشن کا اگر دیکھا جائے، تو اگر کوئی فیکٹری وائلیٹ کر رہی ہے، وائلیشن کر رہی ہے، انوائرمنٹ کی ماحول کو آلودہ کر رہی ہے، تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو 10 لاکھ کا 1 ملین کا جو ہے نا فائن کرتی ہے. اس کو بند نہیں کرتی، وہ اس کو فائن کرتی ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں جانوں کی قیمت 10 لاکھ روپے لگائی گئی ہے جو کہ فائن کی صورت میں ہے. اور وہ فیکٹری والا دوبارہ فائن دے کے اپنی فیکٹری چالو کرے گا اور دوبارہ وہی کام کرے گا. ہاں، تو ان کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ تو اگر ہم کہنے پہ آ جائے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ خود ہی تو سوچیں نا، پہلے بات تو یہ کہ ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ تنگ آ جاتے، کہتے ہیں ان کو تو صرف فریاد کی عادت ہوتی ہے. فریاد کی عادت نہیں ہے، ہمیں بھی تو اپنے آرام کی عادت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم آرام سے خیر بیٹھ جائیں، لیکن دیکھیں آرام سے بیٹھنے سے تو کام نہیں ہوتا، کسی نے تو کوئی یہ بات کرنی ہوتی ہے نا. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو جائے گا، حکومت کو کہے گا، حکومت کے نمائندوں سے بات کرے گا، جو لوگ یہ کلائمیٹ چینج منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ان سے بات کرے گا کہ دیکھیں آئیں یہ مسئلے آپ حل کریں. ٹھیک ہے، اور یہ ایسے مسئلے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساروں کے مسئلے ہیں. تو اگر 10 لاکھ روپے جو ہے، ٹھیک ہے یہ بہت کم اماؤنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ نے کچھ سوچ کر ہی 10 لاکھ روپے رکھا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ ایک رینڈم اماؤنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے ہوتے تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ آپ جا کر یہ بات کر سکتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ اگر آپ لوگوں کے فیصلہ آباد کا ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ جا کر ان سے یہ بات کریں کہ اپنے آپ کے ادھر کلائمیٹ چینج کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان سے بات کریں. ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے ہمارے میں نے تو آپ کو کہا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایسے بہت سے منسٹرز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور اگر ہم ان سے کوئی بات کرتے ہوں ہماری بات سنتے ہیں. لیکن میم یہاں پہ ہم کامن مین نہیں جا سکتا نا، آپ تو ایک ایکٹیوسٹ ہیں، آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو کامن پیپل ہیں، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ایسے ریسورسز یا ایسی فیسلٹیز. اچھا ایسے ہے، میری بات سنیں، سفینہ
دده دا خبره چې ده کنه سفینه جی آپ میم بتائیں. فیضیاب دده دا نوم او دده دا خبره چې د زه سونه خبره ده کنه او دده نوم چې دی او دا د کم علاقې خبره کوي ٹھیک شو نو هغه لګتی اولی کو لګ ما ته بیا راولېږم. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو آپ لوگ پنجاب گورنمنٹ تو کلائمیٹ چینج پہ زیادہ کام کر رہی ہے تو پھر کیوں آپ لوگوں کی بات نہیں سنتی؟ میم اکثر جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یوتھ کام کر رہی ہے وہ کے پی کی کام کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ پنجاب کی کام کر رہی ہے کلائمیٹ چینج پر. وہ اصل میں تھوڑی بات یہ کہ تم لوگوں کے پاس فنڈ ہے نا، ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں ہے. ہمارے پاس فنڈ بھیج دو تو ہم لوگ جو ہے نا I am also from پشاور. میں خود بھی پشاور سے ہی ہوں، ان کی میں بات کر رہا تھا. اصل کی خبره ده پنجاب څخه فندونه دي کنه او موږ څخه فندونه نشته. فندونه راشي ودرېږي انشاءالله. خیبر پختونخوا پڑھے گا لکھے گا کامیاب بنے گا خیبر پختونخوا. خبیاب میم with this I want to wind up. kindly mic close کر دیں آپ سید سکندر میوٹ کر دیں. تھینک یو. اچھا اس کے ساتھ ہی بس سیشن وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. میم بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی ایمرجنسی بالکل میں نے سب کو بتائی تھی. اس کی وجہ سے ہی میں نے سفینہ کو کہا کہ اسٹارٹنگ میں ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا کریں لیکن ایک دم سے آپ آ گئی. بیسکلی میں نے تھوڑا سا بتایا ان کو کہ یہ سیشن ہے بھی اس لیے کہ جس بندے کو بالکل کلائمیٹ کا بالکل نہیں پتہ وہ یہ سیشن لے اور اپنی طرف سے کنٹریبیوشن دے سکے ٹورڈ گرینر پلانٹ یا گرینر پاکستان. لیکن الحمدللہ جو میں نے آڈینس دیکھی ہے وہ تو میرے خیال سے اویئر ہے اور اگلے جو 2 سیشن ہیں انٹروڈکشن ٹو انوائرمنٹل لاز اور انٹروڈکشن ٹو کلائمیٹ فائنانس تو مجھے امید ہے کہ اس میں بہت مزہ آئے گا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 2 سیشن بھی آپ جوائن کریں. لیکن مین بات میں بتاتی ہوں جو انوائرمنٹل لاز آپ کو کرائیں گے ہی از اے آسم پرسن نا. ان کا بہت زبردست اپنا ہولڈ ہے اپنے انوائرمنٹ لاز پہ ٹھیک ہے. اور جو پھر آپ لوگوں کو کلائمیٹ فائنینس پڑھائیں گے تو وہ میرے استاد ہے ڈاکٹر شکیل آئیں گے اور ان کو بہت بڑا ہولڈ ہے سرکولر اکانومی پہ جو ابھی انشاءاللہ میری ان کے ساتھ پی ایچ ڈی ہے تو میری بھی سرکولر اکانومی پہ ہوگی. تو میں کوشش کروں گی دونوں کو جوائن کروں. ہمارے بس اپنا اصل میں اتنے زیادہ آن گوئنگ ہمارے پاس کام ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، جاب ہوتا ہے اسی وجہ سے. اور ایمرجنسی تھی مطلب ہمارے گھر گیسٹ آ گئے تھے لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے گھروں میں مہمان آ جانا یا کچھ بھی. میں امید رکھتی ہوں دیکھیں میں آپ سب کو ایک بات اس پلیٹ فارم کے تھرو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کوشش کرو کہ بس ایک بہت اچھے انسان بنو. سب سے پہلی بات کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بہت اچھا انسان بنے ٹھیک ہے. کہ آپ سب اچھے انسان بنو گے، آپ سب جو ہے اپنے آپ کو پہچانو گے نا تو یقین کرے کہ دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ دنیا، یہ زمین، یہ لوگ، یہ جاندار یہ بہت خوبصورت ہے. تو آپ سب کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر اپنی بات کریں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس دن میرا ایک تھا کہ ہم لوگ جو ہے ایکسٹریمزم کو کتنے طریقوں سے سالو کر سکتے ہیں. تو ویپن کے علاوہ ہم لوگ انہوں نے مجھے جو اسائنمنٹ دی تھی اس میں 192 طریقے تھے. تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی بہت طریقے ہوتے ہیں. میں مانتی ہوں کہ ہم ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، منسٹرز ہماری بات مانتے ہیں سب کچھ، لیکن میں آپ کو صرف کیونکہ میں پنجاب ایسے نہیں گئی نا تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں کے پی میں ہماری بات سنی جاتی ہے ٹھیک ہے. ہمارے الفاظ کو وہ لوگ اہمیت بھی دیتے ہیں. وہ بات الگ ہے فنڈنگ کی، لیک آف ریسورسز، دیر آر سو مینی ایشوز نا. ان کے پی وی ہیو ڈفرنٹ ایشوز بٹ دا تھنگ از دیٹ آر گورنمنٹ ڈو لسن اس ٹھیک ہے. تو یو شوڈ آلسو ٹاک ٹو یور گورنمنٹ بیکاز ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یوتھ جو ہے نا یوتھ، یہ دنیا ہم یوتھ کو ہی لے کر چلنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو لوگ
سینئر سٹیزن ہیں انہوں نے آلموسٹ اپنی زندگی گزار دی ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے. تو یوتھ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے. میم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت آپ نے ٹائم دیا. آلریڈی ہم لوگ زیادہ ٹائم کنسیڈ کر چکے ہیں، لیکن میں حوصلہ افزائی کروں گا آپ کی بھی اور پارٹیسپینٹس کی بھی کہ وہ اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹاپک پہ وہ آپ سے انسائٹ لے رہے تھے. اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یوتھ اس میں انوالو ہو رہی ہے، سمیت میں بھی یوتھ میں ہی آتا ہوں. تو انشاءاللہ میم امید کرتے ہیں کہ آگے کوئی سیشن ہوگا تو آڈینس کو دوبارہ آپ کی زیارت کرنا نصیب ہوگی. ود دس میں آپ سے رخصت چاہوں گا. آپ سب سے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. بیسٹ آف لک ہر ایک بندے کے لیے، بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یو کین لیو ناؤ. آل آف یو کین لیو ناؤ.